السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ فلسفہ شہادت امام حسین کیا ہے؟ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ کسی ایک جملے میں اس فلسفی کو بیان کیا جائے یا کسی ایک شعر میں اس فلسفی کو سامنے رکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں، جو مجھے سمجھ آتا ہے، کہ مفاہمت نہ سکھا کسی جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا کسی جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے، کہ کوئی کمپرومائز نہیں انجسٹس کے ساتھ، کوئی کمپرومائز نہیں ظلم کے ساتھ۔ آپ نے حق بات کہنی ہے، چاہے آپ کے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اپنے حق کی راہ پر چلنا ہے، اس راہ پر چلنا ہے جس کا سبق ہمیں پیغمبر انقلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ اب اس فلسفی کے جو شہادت امام حسین ہے، اس کے بہت سارے پرسپیکٹو ہیں۔ ایک اس کا پرسپیکٹو ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ہے، کہ بنیادی طور پر یہ جو حق و باطل کی لڑائی ہے، اس لڑائی کا آغاز تو اسی دن ہو گیا تھا جب شیطان نے نو کہا اور کہا کہ میں رب العالمین سے کہ تمہارے بندوں کو بٹکاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ہر جو نبی مابعوث ہوا، بنیادی طور پر وہ حق کے لیے اور باطل اور جبر اور ظلم کے خلاف مابعوث کیا گیا۔ اور اس فلسفی کو، یہ جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ ہے، اور اس کو شہادت امام حسین کی ساتھ ملا کے جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ حق و باطل کی لڑائی دراصل لڑائی ہے کیا۔ اور اس بارے میں یہ بھی ذکر کروں کہ سب سے بہتر کتاب جو مجھے لگی ہے وہ ہے قرآنی فلسفہ انقلاب، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی۔ یہ 2 جلدوں میں ہے یہ کتاب۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حق و باطل کی لڑائی سویلائزیشن میں کس طرح ہے، حق و باطل کی لڑائی سماج میں کس طرح ہے، حق و باطل کی لڑائی معیشت میں کس طرح ہے، حق و باطل کی لڑائی الغرض 24 گھنٹے جو زندگی ہم بسر کرتے ہیں، اس زندگی کے بسر کرنے میں کس طرح ہمیں حق و باطل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم نے اپنی چوائس کو کس طرح حق کی چوائس پر رکھنا ہے اور حق بات کہنی ہے۔ یہ فلسفی بہتر طور پر اس کتاب کو پڑھ کے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا، اور جو میں نے سیکھا، اب حق کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ آپ ڈیوٹی فرسٹ ہوں، آپ فی فرسٹ نہ ہوں۔ اب ڈیوٹی فرسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کی جو ڈیوٹی ہے، مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے، وہ کسی بھی لمحے زندگی سے جا سکتا ہے، حیات و موت کی کشمکش میں ہے۔ اب ڈاکٹر وہاں پہ یہ کہے کہ پہلے مجھے آپ فیس دیں، پیسے دیں، تو پھر میں اس کا علاج کروں گا۔ تو یہاں پہ حق یہ ہے، اور فلسفی جو واقعہ کربلا کی یہ ہے کہ آپ پہلے اس کا علاج کریں، بعد میں پھر اس سے اگر آپ نے فیس ڈیمانڈ کرنی ہے تو کریں، اگر وہ اس کیپیسٹی میں ہے۔ لیکن آپ
ریفیوز نہیں کر سکتے اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک لائر ہے، اس کا حق ہے کہ وہ فیس وصول کرے، لیکن وہ فی فرسٹ نہ ہو۔ اگر وہ فی فرسٹ ہے، ڈیوٹی فرسٹ نہیں ہے، اس کے پاس ایک ملازم آ جاتا ہے جس کے گھر میں روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ پہلے آپ پیسے لے کے آئیں تو پھر آپ کا مقدمہ آپ لڑیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باطل کی راہ پہ ہیں، آپ شیطان کی راہ پہ ہیں، آپ یزید کی راہ پہ ہیں۔ حق بات کہنا اور فلسفی امام حسین کی شہادت جو ہے اس کو سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کا رویہ اختیار کریں۔ یہ رویہ ہمارے ایکشن سے جھلکنا چاہیے، ہمارے مینر سے جھلکنا چاہیے، ہمارے اعتبار سے جھلکنا چاہیے، ہماری زبان سے ہی نہیں صرف جھلکنا چاہیے، ہمارے ایک ایک ایکٹ سے جھلکنا چاہیے۔ تبھی ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں ہم اس راستے پر ہیں جو حق کا راستہ ہے۔ اور آج کی جو دنیا ہے جس میں ہم بستے ہیں، آپ کو دونوں چوائسز مل سکتی ہیں اور ملتی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے حق کے راستے پر چلنا ہے یا باطل کے راستے پر چلنا ہے۔ باطل کے راستے پہ بہت الیورمنٹس ہوتی ہیں، بہت ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، تاہم ان ٹیمپٹیشن سے بچنا، الیورمنٹ سے بچنا، یہ بھی حق ہے۔ اور ہر حالات میں آپ نے جو صحیح ہے وہ اس پہ قائم رہنا اور اس پہ کھڑے ہونا، یہی حق ہے۔ آپ اس نظام کو دیکھ لیں جو ظلم اور جبر پہ اوپر مبنی ہے۔ اپنے تئیں اس ظلم اور جبر کے نظام میں حق یہ ہے کہ آپ حق کی فورسز کے ایجنٹ ہوں اور باطل کے اگینسٹ آپ کھڑے ہوں، تو یہ حق ہے۔ اور آج کی پاکستان سے باہر آپ نکلیں تو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو غزہ جو ہے وہ اس وقت واقعہ کربلا کا ایک منظر نامہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں اور ہم بلا خوف مذمت کریں۔ آج کا جو یزید جس سمبولیکلی جسے آپ یزید کہہ سکتے ہیں، وہ جبر کا وہ عالمی نظام ہے، ان قوتوں کا جنہوں نے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے تمام دنیا کو، غریب ملکوں کو۔ لہذا ان حالات میں اس عالمی جبر اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ حق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ حق کے راستے پر چلنا ہی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور فلاح کا راستہ، حق کا راستہ ہی ہے جو کہ ہمیں سرکار دو عالم پیغمبر انقلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، اور جس کی تکمیل ان کی اس
سوچ کی تکمیل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حق و باطل کی جو سوچ تھی، جو حق کی باطل کے خلاف، اس کی تکمیل ہمیں واقعہ کربلا میں ملتی ہے۔ پاکستان